دوستو، اس دریا سے کئی سارے دل دہلا دینے والے اور عجیب و غریب واقعات کو ریکارڈ کیا گیا ہے، جیسے کہ پچھلے کچھ سالوں سے اس دریا میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی ہے، جس نے یہاں رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو آوازیں سنائی دے رہی ہے یہ دریا کی نہیں بلکہ دریا کے نیچے سے آ رہی ہے۔ اس دریا سے جڑے ہوئے کئی سارے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن کی وضاحت آج تک کوئی نہیں کر سکا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس دریا سے آنے والی آواز کیسی ہے اور ان آوازوں کا قیامت کے آنے سے کیا تعلق ہے۔ دوستو، ایک ایسا دریا جس کے سوکھنے کا انتظار دجال کر رہا ہے، اور ایک ایسا دریا جس نے قیامت سے پہلے کی بتائی ہوئی نشانیوں کو ظاہر کرنا شروع کر دی ہے۔ ایک ایسا دریا جس کے سوکھنے کے بعد قیامت کا آنا لازم ہے۔ دریائے فرات ایشیا کی سب سے لمبی اور سب سے امپورٹنٹ ندی ہے۔ یہ دریا ترکی کے ٹورس پہاڑیوں سے شروع ہو کر سیریا اور عراق سے ہوتے ہوئے شاہ تل عرب میں دجلہ ریور سے ملتی ہے اور فارس کی کھاڑیوں میں گرتی ہے۔ اس دریا کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے اور دوسرے ریلیجن میں بھی اس دریا کے بارے میں کئی ساری حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ اس دریا کو مختلف مذہبوں میں الگ الگ اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس دریا سے سونے کے پہاڑ کے ظاہر ہونے کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ یہ دریا پوری طرح سے سوکھ جائے گا۔ دوستو، قیامت سے پہلے اس دریا سے کئی ساری ایسی نشانیاں ظاہر ہوگی جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اب کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی کہ قیامت اب زیادہ دور نہیں۔ گزرے کئی صدیوں سے تو یہ دریا بہت ہی خاموشی سے بہہ رہا تھا، لیکن ابھی کچھ سالوں سے اس دریا میں کئی ساری بڑی تبدیلیاں ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اگر بات کی جائے آوازوں کی، کئی سارے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ شاید یہ دریا ہمارے ساتھ صراحت میں باتیں کر رہا ہے، اور یہ آواز اس وقت سنائی دینا شروع ہوئی جب دریائے فرات کے اس خشک حصے میں آرکیولوجسٹ نے کھدائی کرنا شروع کر دی۔ ان آوازوں کے بارے میں کئی سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ آواز اس دریا کے نیچے قید ان فرشتوں کی ہے جنہیں ایک وقت میں زمین پر اتارا گیا تھا اور پھر زمین پر ہی قید کر دیا گیا، جن کو وہ لوگ فالوئنگ اینجلز کہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی جگہ پر آئیں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت سے مذہب کا اس دریا کے بارے میں الگ الگ خیالات ہیں۔ میرے دوستو، اسلامک اسٹڈی کے اکارڈنگ اور حدیث کے مطابق دریائے فرات سے ایک بہت بڑا سونے کا پہاڑ نکلے گا، قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، جس کی وجہ سے بہت بڑی لڑائی ہوگی اور بہت زیادہ لوگ اس میں مارے بھی جائیں گے۔ وہیں کچھ دوسرے مذہب کے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے، جیسا ہم نے آپ کو بتایا، کہ اس دریا میں فالوئنگ اینجلز آئے ہیں جن کو لوگ فرشتے کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے کچھ فرشتے زمین پر بھیج دیے گئے تھے، اسی دریا میں آئے تھے۔ اور وہیں ان آوازوں پر ریسرچ کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آواز اس دریا میں موجود ان غاروں سے آ رہی ہے جنہیں یہاں کے لوگ اس پر ہول بتاتے ہیں۔ وہیں کچھ مذہبی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید یہاں کوئی جنات وغیرہ موجود ہو جو اس دریا سے آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں۔ اس دریا کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ دریا کوئی عام دریا نہیں بلکہ یہ ایک روحانی دنیا اور ہماری دنیا کے درمیان ایک باؤنڈری ہے، کیونکہ جیسا میں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس دریا کا پانی سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے، اور اب اس دریا کا پانی مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں رہنے والی مخلوق بے چین ہو کر آواز نکال رہی ہے۔ اس مخلوق کو کافی شدید تکلیف ہو رہی ہے اور یہ اسی تکلیف کی وجہ سے چلا رہی ہوگی۔ دوستو، بہرحال جو بھی ہو، یہ دریا بہت ہی تیزی کے ساتھ خشک ہوتا جا رہا ہے، اور کئی سارے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا تو 2040 تک یہ دریا پوری طرح سے سوکھ جائے گا، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے کیونکہ اس کا تعلق اسلام میں قیامت کے قریب آنے سے ہے۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو قیامت کے ظاہر ہونے سے پہلے پوری ہونی ہے۔ پیارے دوستو، 6 جون 2022 کو ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی تھی۔
اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا تھا کہ اس دریا کے سوکھ جانے سے 3500 برس پہلے کی ایک پرانی بستی کو ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ آرکیولوجسٹ کے نزدیک ظاہر ہونے والی یہ بستی 1475 عیسوی سے 1275 عیسوی کے بیچ میں بنی ہوئی تھی۔ دوستو، یہ شہر بغداد سے 100 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے ڈھونڈ لیا گیا تھا۔ اسے انسانی تاریخ کا پہلا شہر بتایا جاتا ہے جس کی آبادی 3 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ پیارے دوستو، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ اس پہاڑ کے ظاہر ہونے کے بعد اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ ان سبھی لوگوں میں سے ہر کوئی یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں گا، اور کہا کہ اگر تم اس وقت موجود ہو تو اس پہاڑ میں سے ہرگز کچھ بھی مت لینا۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جو شہر یہاں سے ملا ہے یہی پر سونے کا پہاڑ ہے۔ اس شہر کے نیچے سونا موجود ہے، لیکن دوستو ابھی تک اس جگہ سے سونے کا کوئی بھی خزانہ دریافت نہیں ہوا ہے۔ لیکن بہت سے اسلامی اسکالرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ سونا ریئل گولڈ ہوگا جس کے پیچھے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جنگ لڑیں گی، اور یہ سونا دریا کے نیچے سے نکلے گا، یعنی دریا کو پھاڑ کر نکلے گا۔ اور دوستو آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ہسٹری میں سونے کو لے کر بھی بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں، پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ دوستو سال 1846 میں امریکہ اور میکسیکو کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جس میں بہت سے لوگوں کو سونے کی وجہ سے مار دیا گیا تھا، اور یہ لڑائی بھی گولڈ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہسٹورین کا کہنا ہے کہ اس لڑائی میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ امریکن مارے گئے تھے۔ اس جنگ کو کیلیفورنیا گولڈ رش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایسی بہت سی جنگیں ہیں جو ہسٹری میں پہلے بھی ہو چکی ہے، جب انسانوں نے سونے کے لیے ایک دوسرے سے جنگیں کی، ایک دوسرے کے دشمن بنے، ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے پوری دنیا کا، اور جنگ کا لگاتار ماحول بنا ہوا ہے، اور کافی ٹائم سے یہ لڑائی چل بھی رہی ہے، تو اس وقت کیا عالم ہوگا جب یہ سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس پہاڑ کی وجہ سے ورلڈ وار ہو جائے، تو آپ سوچئے کہ وہ کتنا سونا ہوگا جس کے لیے ایسی جنگیں ہوں گی، جس کے بارے میں حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور دوستو یہ وہی دریائے فرات ہے جس کے بارے میں دجال نے ایک جزیرے پر حضرت تمیماری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تھا، یعنی دجال کو بھی اس دریا کے سوکھنے کا انتظار ہے۔ دوستو ہمیں خود کو بڑے اور خطرناک حالات کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ بہت تیزی سے ہمارے قریب قیامت آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائیں اور ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ دوستو اب ہم آپ کو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کے بارے میں بتاتے ہیں جسے سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قیامت کی ایک بڑی نشانی کے بارے میں، جسے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، اور آج وہ نشانی فلسطین میں ظاہر ہو چکی ہے۔ مطلب یہ کہ اس نشانی کو آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ دوستو بیت المقدس انبیاء کرام کی سرزمین ہے جو فلسطین میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس اس روئے زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے، اور یہ مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے تیسری سب سے مقدس جگہ ہے جس کی جانب عبادت کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی نے 16 یا 13 مہینوں تک اس مسجد کی طرف یعنی کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھی ہے۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد سے بے انتہا محبت رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مقدس مقام ہیں جہاں سے
قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور فلسطین کے یروشلم میں ایک سفید مینار کے پاس ہوگا، اور اسی مقام لود پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے۔ اور یہی نہیں، اسی طرح یاجوج اور ماجوج کا فساد شروع ہوگا۔ علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قابض ہونا قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بتائی تھی جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، اور ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کو لے کر جو نشانی بیت المقدس کے بارے میں بیان فرمائی ہیں وہ آج تقریباً پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، جس کے بعد دجال کا نزول ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اسرائیل کا فلسطینیوں پر حملہ کرنا اور اس کے بعد بیت المقدس پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک بہت بڑی تباہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہودی کسی بھی طرح سے مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی بنانے کے بعد ان کا مسیحا دجال ان کے بیچ آ جائے گا، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی یہودیوں کا ہمیشہ سے یہ منصوبہ رہا ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے فلسطینیوں پر اپنا قبضہ کر لیں، اور اسی کے تحت وہ کام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے اسرائیلی یہودی فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ آج تک انہوں نے نہ جانے کتنے گھر اجاڑ دیے ہیں، اسرائیلی فلسطینیوں کو اس قدر کمزور کرنے تک کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز تک بلند نہ کر سکے۔ اب تک وہ فلسطینیوں کی 88% زمین پر اپنا قبضہ جما چکے ہیں، اور فلسطین کا صرف 12% حصہ ہی ایسا بچا ہے جو آزاد ہے۔ باقی حصے کو اسرائیلی اپنی زد میں شامل کر چکے ہیں، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پورے فلسطین پر اسرائیل اپنا قبضہ کر لے گا۔ سنن ابن داؤد میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے گھڑی، اس کا دن، اس کا سال اور اس کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن قیامت کی کچھ ایسی مثالیں ضرور ہے جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آئے گی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے اور بہت ہی جلد تمہارے بیچ آ جائے گا جب سارا کفار متحد ہو کر یعنی کہ ایک ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گا، مطلب کہ کفر کی ساری طاقتیں ایک جگہ پر ہوں گی، اور پھر وہ سارے مل کر ایک دوسرے کو ہمارے بارے میں اس طرح سے بلائیں گے جیسے ایک پلیٹ ہوں اور کھانے والے بہت زیادہ ہوں اور آپس میں ان سب کا اتفاق بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت میری امت ایک پلیٹ کی طرح ہوگی، اس کے دائیں بائیں چاروں طرف سے دشمن ایک ہو کر آ جائیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں گے کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ اور مل کر ان مسلمانوں پر حملہ کرو۔ آج ایسا ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج اسرائیل سارے کفار ممالک کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اور ہمارے ساتھ مل کر ان فلسطینیوں کو ختم کرو۔ دوستو، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اسرائیل کی اس دعوت پر امریکہ کیسے ان کی مدد کا اعلان کر چکا ہے۔ خیر، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس اس وقت اسلحہ نہیں ہوں گے؟ اس وقت ہماری طاقت کم ہو جائے گی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہارے پاس اسلحہ بھی ہوگا اور طاقت بھی بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود
تم کمزور ہوگے، وہ اس لیے کہ اس وقت تم سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگے۔ دوستو یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو فرمایا تھا وہ آج ثابت ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے تمام اسلامی ملک ایک دھاگے کی طرح بن گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس فوج بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم ایک پلیٹ کی طرح ہیں۔ اور یہی نہیں، اس کے آگے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دشمن کا خوف ڈال دے گا، تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ دوستو آج ایسا بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم امریکہ سے ڈر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمارے سارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت مسلمانوں کی ایسی حالت کیوں ہوگی؟ مسلمان اس حالت میں کیوں پہنچیں گے؟ اتنی کمزور حالت میں ہم کیوں آ جائیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگیں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے۔ اور دوستو کوئی شک نہیں کہ آج ایسا بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگے ہیں اور موت سے انہیں نفرت ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان کمزور پڑ چکا ہے۔ یاد رکھیں، موجودہ حالات میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں، یہ در حقیقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن افسوس، آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں جو ان فلسطینیوں کی مدد کر سکے۔ 57 مسلم ممالک ہونے کے باوجود کوئی بھی ملک فلسطین کی آواز بننے کو تیار نہیں۔ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے ہر ملک تیار ہے، لیکن پتہ نہیں آخر ان مسلم ممالک کی خاموشی کے پیچھے ان کا کیا راز چھپا ہے، اور آج ان حالات میں مسلمان طاقتور ہونے کے باوجود کمزور کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو دوستو ان باتوں کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی تھی وہ آج تقریباً پوری ہو چکی ہے، جن کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور بہت ہی جلد قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرمائیں اور تمام امت مسلمہ کو کفار کے خلاف اور خاص کر کے یہودیوں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔